غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں اداکاری نہیں کرتے۔ ہم نے اس ملک کی حفاظت کے لیے لاکھوں جانیں قربانی دی ہے۔ سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کو دارالحرب قرار دیا۔ علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی گردنیں قربان کی، اپنی جانیں قربان کی ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے علماء، صلحاء، عباد، زہاد، ہر کسی نے اپنی قربانی دی ہے۔ مالٹا کی جیل کو ہم نے اپنا وطن بنا لیا۔ جب اس ملک میں انگریزوں کا ظلم و بربریت بڑھا، جب اس ہندوستان میں ہمارے ملک میں ہی ہمیں پریشان کیا جانے لگا، جب ہمیں ہی ہمارے گھروں سے نکالا جانے لگا، اس وقت ہم نے یہ عہد کیا کہ یہ ملک دارالحرب ہے، یہاں پہ ہمیں جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دارالحرب قرار دیا اور فتویٰ نکالا کہ ہم پر جہاد فرض ہے، تو اس وقت ہم نے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے، ایک سے ایک جانیں قربانی دی ہم نے۔ ہر مذہب و ملت کے لوگوں نے مل کر اس ہندوستان کو آزاد کیا، اور جب ملک ہندوستان آزاد ہو گیا، آزادی کے بعد کیوں ملے وطن کے لوگ آزادی کے بعد ہم سے جیسے بے حس باپ دوسری شادی کے بعد؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم اس ملک کے حصے دار ہی نہیں، کرایہ دار ہیں، حالانکہ ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں، اور ان کی ترقی کے لیے ہر وقت کوشش میں رہتے۔ ہم چاہتے کہ ہمارا ملک پھلے پھولے، کی تعبیر ہمارے بزرگوں نے کی تھی۔ جس ملک کی تعمیر چشت و نانک نے کی تھی، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک کی، ہندوستان کی ترقی ہو، تو آپ کو جمہوری نظام نافذ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ جمہوری نظام کے برخلاف گئے، کوئی چند عناصر ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کی بقا اور سالمیت پر اپنی ناپاک سازشیں چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان سیکولر نہیں ہے، یہ ہندوستان سیکولر ہونے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اس کو ہندو راشٹر بناتے ہیں۔ واللہ یہی وہ لوگ تھے جو آزادی سے پہلے انگریزوں کی غلامی کیا کرتے تھے، یہی وہ لوگ تھے جو آزادی کے ٹائم جب ہم اپنی جانیں قربان دے رہے تھے، یہ لوگ معافیاں لکھ رہے تھے، یہ لوگ بڑے بڑے عہدوں کے چکر میں اپنے لیے سفارشیں کروا رہے تھے، یہی وہ لوگ تھے جو اس وقت بھی ملک آزاد ہوتے ہوتے رک گیا۔ یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے ہمیں اتنی پریشانیاں جھیلنی پڑی۔ اور جہانگیری سے لے کر سلطنت مغلیہ کا زوال ہونے تک اس میں کتنا عرصہ لگا؟ اگر آپ 1947 کو دیکھیں، 1857 سے لے کے 1947 تک بھی دیکھیں، کم سے کم 90 سال تو لگتے ہیں۔ اس 90 سال کی ہم نے ظلم و بربریت برداشت کی ہے، اور اس سے پہلے 1601 میں ہی انگریزوں کا جہاز اس ہندوستان میں آ پہنچا تھا۔ اگر اس وقت سے آپ 1947 تک کیلکولیشن کرتے ہیں، پھر بھی 300 سال بنتے ہیں۔ اتنے دور میں، اتنے لمبے عرصے میں ہم نے کتنی مشقتیں اور پریشانیاں برداشت کی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے اوپر بیتا ہی نہیں ایسی کچھ۔ آپ نے اس چیز کا ذرا بھی اندازہ نہیں کیا کہ کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ملک ملا۔ آخر میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک پیغام دیتا ہوں کہ غیور نوجوانوں، اٹھو اور اپنی حکومت سے آنکھ ڈال کے اپنی حصے داری مانگو، چاہے وہ سیاست میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، یا پھر کسی بھی معاشی معاملے میں ہو، آپ کو اپنا حق لینا پڑے گا۔ آپ سسٹم میں آئیے، آپ ایجوکیشن میں آئیے، آپ پولیٹکس میں آئیے، آپ ہر چیز میں آئیے، اپنا حصے داری آپ ڈھونڈیے۔ آپ کیوں پیچھے ہیں؟ آپ کو پیچھے نہیں رہنا ہے، اس ملک کا ہم حصے دار ہے، کوئی کرایہ دار نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے قوم و بقا کے لیے، تو آپ کو ہر ایک قدم آگے بڑھنا پڑے۔